لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي القدرة والسلطان والرأفة والامتنان. أحمده على تتابع النعم وأعوذ به على عذاب النقم. وأشهد أن لا إله إلا الله مخالفة للجاحدين ومعاندة للمبطلين وإقرارا بأنه رب العالمين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد قفى به المرسلين وختم به النبيين وبعثه رحمة للعالمين. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنه ولي ثوابكم وإليه مردكم ومآبكم. فبادروا بذلك قبل الموت الذي لا ينجيكم منه حصن منيع ولا هرب سريع. فكل ما هو آت قريب ومن مهد لنفسه فهو المصيب. نار تلهب ونفس تعذب وشراب من سديد ومقامع من حديد. أعاذنا الله وإياكم من النار ورزقنا الله وإياكم مرافقة الأبرار. غفر الله لي ولكم جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا إن هذا اليوم يوم الجمعة فيه ساعة مباركة لا يسأل الله فيه عبد شيئا إلا أعطاها. والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والمسافر والمرأة ومن كان على رأس فرسخين. غفر الله لي ولكم جميعا إنه هو التواب الرحيم. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات پڑھیں پر محمد. خطبہ اولیٰ کے واجب اجزاء آپ کی خدمت میں زبان عربی میں پیش کیے اور کچھ اپنی زبان میں چند جملے. سب سے پہلے تو میں وصیت و سفارش تقویٰ اور پرہیزگاری کرتا ہوں آپ کو بھی اور خود اپنے نفس کو وصیت تقویٰ کرتا ہوں جس کے ملتزم اور پابند رہنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو متقین میں شمار فرمائے. تقویٰ کیا ہے؟
روح تقوی کیا ہے، مفہوم تقوی آسان لفظوں میں قرآنی تعبیر اور قرآنی آیات کے ذریعے یہ کیا ہے کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. آخر ہے کیا تقوی؟ سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، فقط تذکر اور یاد دہانی کے طور پر باتیں ریپیٹ کی جاتی ہیں، تکرار کی جاتی ہیں، اس لیے کہ بار بار یاد دلانے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے رسول ان کو یاد دلاتے رہیے، بہرحال بار بار یاد دلانا فائدہ پہنچاتا ہے. کوئی آج نہیں سمجھے گا تو کل کلک کرے گی کوئی بات، تو دہرائی جاتی ہیں باتیں. تقوی کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار اور اس کے قبول ہونے کا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے دین، عقیدے، عمل کے قبول ہونے کا جو معیار ہے، جو کرائیٹیرین ہے، جو کسوٹی ہے، جو شرط ہے، وہ ہے تقوی. تقوی کے بغیر اعمال قبول نہیں ہیں. یعنی جب کوئی متقی ہوتا ہے تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اور یہ اللہ ہی کہہ رہا ہے قرآن میں، انما یتقبل اللہ من المتقین. شروع ہی میں قرآن میں موجود ہے یہ. اور یہ حابیل و قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. حابیل جو لائق بیٹا تھا، اس نے وہ مواشی اور چوپائے جانور وغیرہ، اس کا اپنا کام تھا، کاروبار تھا، چراتا تھا، اس نے ایک جانور کی قربانی. اور حابیل جو تھا وہ زراعت، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس نے اپنے کھیتی باڑی کی کوئی چیز، تو پہاڑ کی چوٹیوں پر اس نے اپنا ایک جانور ذبح کر کے رکھ دیا، ذبیحہ، اور اس نے اپنا جو کچھ بھی ہوگا، سبزی، ویجیٹیبلز جو بھی ہوں، گھاس پھوس. ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی جو جانور تھا ذبح، اس کو اس نے لے لیا اور اس کی رہ گئی. اس کا مطلب یہ کہ سمبل تھا کہ وہ اس کی قربانی قبول ہوئی. اب قابیل کو اپنے بھائی حابیل سے حسد، جیلسی، اور اس نے، قرآن موجود ہے واقعہ تفصیل کے ساتھ، کہ اس نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، جلن میں، حسد میں. یہ پہلا حسد ہے جو روئے زمین پہ اولاد آدم میں ہوا. اور اس نے کہا کہ ہم قتل کر دیں گے. اور حضرت حابیل ظاہر ہے کہ وہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. انہوں نے کہا کہ تو مجھے قتل کر، میں تیرا بھائی ہوں، میں تو اپنا ہاتھ تجھ تک ظلم کے ساتھ نہیں بڑھا سکتا کیونکہ تو میرا بھائی ہے. میں کیوں تجھے قتل کرنے لگا؟ تجھے قتل کرنا ہے تو کر، مجھے کوئی خوف نہیں ہے. لیکن یہ بتا دوں، یہ اللہ نے ان کے ہی جملوں کو نقل کر کے، حکایت کر کے قرآن میں وحی بنا کے نازل کیا تاکہ یہ قانون بن جائے. اس نے کہا کہ تیری قربانی کیسے قبول ہوتی؟ اس لیے کہ تیری قربانی جو قبول نہیں ہوئی اس کا سبب کیا ہے؟ اس میں میری خطا نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. اور تیری قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ تم متقی نہیں ہے، خطا تیری ہے، میری نہیں ہے، نہ عدل خدا کے خلاف ہے، نہ میری کوئی غلطی ہے. تو یہ قانون بن گیا کہ اللہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے عمل کو پرہیزگار کے ذریعے، متقی کے ذریعے. تقوی ہے کیا؟ اس کی سٹیجز ہیں. سب سے ہائی لیول کا تقوی یہ ہے کہ تصور گناہ بھی، ارادہ گناہ بھی نہ ہو. اللہ کی نافرمانی، جو پروہیبٹڈ چیزیں ہیں ان کے قریب نہ جائے، اور جو آبلیگیٹری ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو ترک نہ کرے. واجبات کو ترک کرنا بھی تو گناہ ہے. بھئی اللہ کی اطاعت ہے تو اس نے کہا یہ کرو، واجب ہے. جو نہ کرے وہ نافرمان ہے، ڈس اوبے کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے.
اور یہ نہ کرنا اس کے قریب نہ جانا یہ حرام ہے. جو اس کے قریب جائے کرے وہ کام، وہ بھی ڈس اوبے کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. ایک تقویٰ یہ ہے، دیکھیے احکام شریعہ 5 قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہوگی، یعنی کوئی ایک اینگل ہوگا اس عمل کا. یا وہ عمل واجب ہوگا جس کو کرنا واجب ہے، ترک کیا جائے تو گناہ ہے، اللہ ناراض ہے، عذاب کی وعید ہے، دھمکی ہے. واجب. ایک کیا ہے؟ حرام. چھوڑنا واجب ہے، اس کو کرنا حرام ہے. اگر اس کے قریب گئے وہ حرام عمل انجام دیا جو پروہیبٹڈ ہے تو اللہ ناراض ہے، عذاب کی دھمکی ہے. یہ موٹی موٹی دو. ایک ہے مستحب. یہ واجب کی فہرست میں آ جاتا ہے، واجب نہیں ہے، یعنی پازیٹیو. کیا؟ جس کا کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر کیا جائے تو اللہ کو بہت پسند ہے. مستحب، حب سے، محبت سے. اللہ کو محبت ہے کہ میرا بندہ یہ بھی کر لے تو کیا کہنا ہے، نہ کرے تو کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی دھمکی نہیں. یہ مستحب ہے. اور یہ یاد رہے کہ عشق بندگی کا امتحان واجبات اور محرمات میں نہیں ہے، بلکہ بندگی کے عشق یعنی اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے بندہ، یہ مستحبات اور مکروہات میں ہے. کہ اللہ مشیت خوش ہوتی ہے کہ میں نے واجب بھی نہیں قرار دیا تھا پھر بھی خلوص کے ساتھ دیے ہوئے عمل ہماری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. ہم نے دھمکی بھی نہیں دی تھی پھر بھی ہماری محبت میں عمل انجام دے رہا ہے. یہ مستحب ہے. مکروہ کیا ہے؟ نہ کرے تو اللہ خوش ہے بہت زیادہ اور ثواب ہے. مکروہ کراہت سے، کراہت جسے آپ تھوڑا اسکیری ہوں، ہے نا، مکروہ کراہت. کر لے تو کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ کو، چھوڑ دے تو اور کچھ زیادہ خوش ہے اللہ، یعنی ثواب اس کا دے گا، ہے نا. یہ مکروہ حرام کے سائیڈ میں آ گیا. حرام یہ کہ عمل اگر انجام دے گا تو عذاب، گناہ، اللہ کی نافرمانی ہے، ناراض ہے اللہ. مکروہ کر لے کوئی ناراضگی نہیں، نہ کرے زیادہ اچھا ہے، کوئی حساب نہیں. واجب عمل کرو، نہیں کرو گے عذاب. مستحب کر لو بہت خوش ہے اللہ، نہیں کرو گے کوئی شکوہ نہیں. تیسرا قسم کیا ہے؟ 4 کیٹیگری ہو گئی نا. حرام، اس کے ساتھ مکروہ آ گیا، واجب، مستحب. 5ویں کیا ہے؟ مباح. مباح کا مطلب یہ کہ نہ مستحب ہے، نہ مکروہ ہے، نہ حرام ہے، نہ واجب ہے. کرو نہ کرو اللہ کوئی حساب نہیں لے گا. کرو گے تب بھی کوئی ثواب نہیں دے گا، نہیں کرو گے تب بھی کوئی ثواب نہیں. تمہارے لیے وہ کھلا ہوا میدان ہے. مثلا کھانے میں روٹی کھاؤ، چاول کھاؤ، اللہ سے کیا مطلب؟ اللہ نے سب تم کو نعمت دی ہے. لباس میں جس رنگ کا چاہو پہنو، جیسی چاہیے اسٹائل ہو. ستر واجب ہے، بے حیائی نہ ہو، وہ دوسری شرطیں ہیں. مگر یہ کہ آپ بستر پہ سو، زمین پہ سو، آپ جانو، تکیہ لگاؤ نہ لگاؤ وغیرہ وغیرہ ہیں، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، اس میں حرام اور اس کا خیال رہے. تو یہ مباح چیزیں ہیں کہ آپ مباحات ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب تقویٰ سنیں. ایک لیول تقوی کا یہ ہے کہ تصور گناہ بھی نہ ہو، ارادہ گناہ بھی نہ ہو. یہ ہمارا اور آپ کا عام انسانوں کا تقوی نہیں ہے، یہ معصومین کا تقوی ہے. اور اس میں بھی 2 کیٹیگری ہیں. ایک تقوی کا ہائی لیول یہ ہے کہ ترک اولا بھی نہ ہو، یعنی بہتر کو ترک بھی نہ کرے، بیٹر کو. 2 مباح اور جائز آپشن میں ایک 19 ہے، ایک 20 ہے. ایک جو ہے بیٹر ہے، بہتر ہے، اولا ہے. بیٹر اور بہتر کو ترک کرنا، اولا کو ترک کرنا، یعنی ترک اولا. اور جس سے ترک اولا بھی نہ ہو اسی کو کہا جاتا ہے مولا. توجہ فرما رہے ہیں؟
تو یہ معصومین کا، جن کی عصمت مطلقہ ہے، ایبسلیوٹ انفیلیبلٹی، یہ ہیں شہادہ معصومین. اس کے بعد انبیاء و مرسلین کا تقوی آتا ہے، جہاں گناہ کا تصور نہیں، نہ ترک واجب ہے، نہ فعل حرام ہے، مکروہ کا بھی خیال ہے، مستحب کا بھی، مگر کیا ترک اولا کبھی کبھی، یعنی بیٹر کو، گناہ نہیں ہے، جو حضرت آدم سے جنت میں ہوا ہے. فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس شجر کے قریب نہ جانا تم آدم و حوا، رہو نہ جنت میں، کھاؤ پیو آرام آسائش کرو، ہم ہی نے رکھا ہے، ہمارا منصوبہ ہمارا پلان ہے، مگر اس شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا. اب وہ بائبل کا ایپل ہو یا ہماری روایات کا گیہوں ہو، تو اس کے قریب چلے گئے تو بیٹر کو ترک کر دیا. اللہ نے شکوہ بھی کیا کہ تمہارے جیسے ہائی اسٹیٹس بندے جو نبی ہے، اس سے یہ بھی شایان شان نہیں تھا، اگر یہ بھی نہ کرتے تو کیا کہنا تھا. یہ ترک اولا کہلاتا ہے. حضرت یونس، بعض انبیاء، بہرحال وہ تفصیل نہیں. تو یہ ہے کہ تصور، انبیاء ارادہ گناہ نہیں کرتے، ارادہ بھی نہیں کرتے. ہم تو کبھی ارادہ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، توفیق ہو جاتی ہے. ہم اکثر کوئی گناہ کرنے چلے اور ایک دم سے ہمارے چراغ عقل نے جو ہم کو وہ نور ہدایت دینا شروع کیا، اور ہمارے نفس لوامہ نے ہم کو ٹوکنا شروع کیا کہ کیا کر رہا ہے، کرامت انسانی کے خلاف کر رہا ہے، تیرے رب نے تجھ پہ کتنا بھروسہ کیا ہے، تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی شان اشرفیت کی لاج رکھ، اپنی انسانیت کو پامال نہ کر، تیرا رب تجھے کتنا چاہتا ہے. لہٰذا اگر اللہ کا خیال آ گیا، ارادہ گناہ کر چکے تھے، اکثر ہوتا ہے کہ ہم گناہ سے ارادہ کرنے کے بعد بھی ایک دم سے ہمیں خیال آتا ہے، ہم ترک کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ارادہ تو کیا، گناہ نہیں کیا. تو اللہ جب ہم نے سن جو ہے کمٹ نہیں کیا ہے، تو اللہ اس کا حساب تو نہیں لے گا، کیونکہ ہم نے کیا نہیں ہے. لیکن ایک باریک سی بات ہے، سمجھ لیں، ہم نے جرأت تو کی، ہم نے ارادہ تو کیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی، ہر گناہ اللہ کی بغاوت ہے، ہر نافرمانی بغاوتی تو ہے. اللہ اس کا حساب لے سکتا ہے کہ جب ہم نے عقل دی تھی تو تم نے سوچا بھی کیوں ہماری نافرمانی. یہ جرأت جو تم نے کی تھی، کمٹ نہیں بھی کیا ہے، اللہ اگر چاہے تو ہم ہمارے اس ارادے کا، چاہے ارادہ کر کے پلٹ جائیں، گناہ نہ بھی کریں، مگر اللہ اس کا بھی حساب لے سکتا ہے کہ بغاوت، میری بغاوت ذہن میں آئی کیسے. لیکن وہ رحیم و کریم ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، رب عاملنی بفضلک، رب عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک یا کریم. اے ہمارے پالنے والے، تو ہمارا معاملہ، ہمارے ساتھ جو حساب کتاب کر، اپنے عدل سے نہ کرنا، اپنے فضل سے کرنا، ہے نا. یہی تو ہے، یہی بندگی کی خاکساری یہی ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم چاہیں تو ہمارے ایک گناہ پہ اللہ ہمیشہ جہنم میں رکھے، لیکن اس کا فضل و کرم ہے. بہرحال تو یہ تقویٰ ہائی لیول کا ہے، یہ معصومین کا ہے. دوسرا کیا ہے کہ حرام و حلال کے ساتھ ساتھ مکروہ و مستحب کا بھی خیال رکھے. میں نے کہا وہ ترک اولا والا، وہ ہائی لیول. اس کے بعد کیا ہے کہ حرام و حلال کے خیال کے ساتھ ساتھ واجبات و مکروہات کا بھی، مکروہات و مستحبات کا بھی خیال کرے. ہر وہ چیز جو شریعت میں اللہ کو پسند ہے، مستحب ہے، چاہے واجب نہیں ہے، وہ حتی الامکان وہ عمل کرتا ہے. مثلا یہ آپ کی نماز شب، نوافل اللہ نے واجب نہیں قرار دیا ہے، بہت پسند ہے اللہ کو. جس کو اقبال دنیا چاہیے، جس کو دنیا کی عزت چاہیے، اچھی والی عزت، وہ جھوٹی عزت نہیں کہ پہلے لوگ گناہ کر کے پیسہ کماتے ہیں، پھر اسی پیسے سے جھوٹی عزت کماتے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں لمبے لمبے، ریاکاری نہیں کرنا چاہیے، مگر اللہ کی خاطر کرنا چاہیے. پہلے حرام کا پیسہ کماتے ہیں، اس کے بعد اسی حرام پیسے سے جھوٹی عزت کماتے ہیں. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اس میں نہیں ہے کہ پہلے آپ نے ایک جاہلوں کی طرح گناہ گاروں کے ساتھ زندگی گزاری، اس کے بعد آپ جب بوڑھے ہو گئے، اب بہت سے گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہو گئے، رہ گئے تو متقی بنے ہیں. بہت سے گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے، جی بڈھے ہو گئے، اب تو امنگ ہی چلی گئی، اب متقی ہو گئے. یاد رہے، اللہ کو جوانی کا تقوی پسند ہے. جب ڈیزائر کا ابال ہو، خواہشات کا، ہوائے نفس کے جھکڑ ہوں،
آندھی آ رہی ہو خواہشات نفسانی کی، فضاؤں میں نہیں نظر میں رنگ ہو، ہر طرف دعوت گناہ ہو، عالم جوانی ہے، ابل رہی ہے جوانی، ہر طرف خواہشات نفسانی ہے، اس کے بعد جب ایک جوان لڑکا اور لڑکی اللہ کے گناہوں، نافرمانی اور بے حیائی ان سب سے اپنے کو یعنی کہ اللہ سے عہد کیا ہے اور خداوند عالم ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، ایک جوان لڑکا لڑکی جب گناہوں بے حیائیوں سے اپنے کو بچا کے ایک سجدہ پروردگار کرتا ہے تو مشیت ملائکہ کو مخاطب کر کے فخر کرتی ہے کہ دیکھو یہ جوان میرا بندہ ہے، تم میں تو گناہ کی صلاحیت نہیں ہے، اگر تم معصوم فرشتے ہو تو کیا بڑی بات ہے، یہاں تو گناہوں کا جھکڑ چل رہا ہے، اس کے بعد بھی دیکھو اس نے گناہوں سے بچ کے اس جوان نے کس طرح ہماری اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں جوانی کا تقویٰ۔ اللہ کو بڑھاپے کے تقوی سے زیادہ جوانی کا تقویٰ پسند ہے۔ ہاں، اس بوڑھے کی بڑی عزت ہے کہ جو جوانی سے پرہیزگار تھا اور آج بھی پرہیزگار ہے۔ اسی لیے بزرگ کی عزت یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ، ایک بزرگ جو ہے وہ اپنے گھر میں اس کا وہ اسٹیٹس ہے جیسے ایک نبی کا اس کی امت میں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں، بس بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال تو یہ دو اسٹیجز ہو گئی تقوی کی، سب سے ہائی لیول جہاں ترک اولا بھی نہ ہو، دوسرا لیول واجبات و محرمات کے ساتھ ساتھ اس کو مکروہات و مستحبات کا بھی لحاظ ہے، ہر وہ چیز چھوڑ رہا ہے کہ جس سے اس کو ثواب ملے، اللہ کا قرب حاصل ہو، ہے نا۔ عشق بندگی کا معیار واجبات و محرمات نہیں ہے، ہر واجب میں ایک لالچ ہے، ہر واجب کا عمل کرنے میں ایک لالچ ہے، ہر گناہ سے بچنے میں ایک خوف ہے۔ اللہ کو تاجرانہ عبادت اور غلامانہ عبادت اتنی پسند نہیں ہے۔ سجدے لے جنت دے، توجہ ہے، واجبات پہ عمل ہو رہے ہیں جنت مل جائے، بچ رہے ہیں گناہوں سے، کیوں؟ جہنم میں جلائے جائیں گے۔ عمل اپنا دے کے جنت لے، یہ تاجرانہ عبادت ہے، یہ بزنس والی ہے، یہ تھرڈ کلاس کی عبادت ہے۔ اللہ قبول کر لیتا ہے اس کو بھی، کہتا ہے ٹھیک ہے، ہر طرح کے بندے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ بہت ہائی لیول نہیں بن جائے گا، مگر مشیت کو مزہ نہیں آتا اس عبادت میں۔ جہنم کے خوف سے اگر ہم نے بندگی کی اللہ کی تو یہ غلامانہ ذہنیت ہے، یہ سلیو، آقا کا کہنا نہیں مانیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے۔ اللہ کہتا ہے آزادوں والی عبادت کرو۔ اسی لیے مولا نے فرمایا قوم عبدوا اللہ رغبتاً وقوم عبدوا اللہ رہبتاً وقوم عبدوا اللہ شکرا لہ۔ ایک قوم ہے کہ جس نے شوق جنت میں اللہ کی بندگی کی، ایک قوم ہے جس نے خوف جہنم میں اللہ کی بندگی کی، ایک قوم ہے کہ جس نے اللہ کا حق سمجھتے ہوئے اس کے شکرانے میں اس کی بندگی کی۔ نہ جہنم انوالو ہے نہ جنت انوالو ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ اگر جنت کی لالچ میں ہے تلک عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت ہے، اور اگر جہنم کے خوف میں بندگی اور گناہوں سے بچ رہے ہیں تلک عبادت العبید، یہ غلامانہ ذہنیت والی عبادت ہے۔ مگر آزادوں والی، احرار والی، آزادوں والی، انڈیپینڈنٹ جو بندہ ہے اس کی عبادت کیا ہے؟ وہ جنت و جہنم نہ بھی اللہ خلق کرتا تو وہ اللہ کے معیار اور اس کی محبت میں اس کا شکرانہ بندگی پیش کرنے کے لیے کہ تو نے ہمیں زیور وجود سے آراستہ کر کے دنیا کی نعمتیں ہمارے حوالے کی ہیں، زندگی بھر اگر شکر کے سجدے میں پڑے رہیں تو تیرا شکر نہیں ادا ہوگا۔ یہ آزادوں والی عبادت ہے۔ بس بات کو تمام کر دیا۔ اسی لیے آپ کے مولا سر اللہ فی العالمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کون امام؟ امام الاحرار، رہبر آزادگاں، آزاد بندوں کا امام اور رہبر و قائد و لیڈر۔ ہمارے امام نے اسی لہجے میں فرمایا
اللہ سے مخاطب ہو کے کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. اے میرے رب بے نیاز، نہ تیرے جنت کے شوق میں تیری بندگی کی ہے، نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری بندگی کی ہے، بلکہ میں نے تجھے پرکھا ہے اور تجھے اہل پایا ہے کہ یہ جبین نیاز تیرے آستاں پہ جھکے. یعنی اللہ نے، علی نے جہنم و جنت کے چکر میں اللہ کی بندگی نہیں کی ہے، بلکہ اللہ کے معیار کو پہچان کر اس کا شکرانہ بندگی میں اس کی اہلیت کو پرکھ کے اللہ کی بندگی کی ہے. یہ معیار ہے. تو علی کون ہے؟ امام المتقین ہیں. اور تھرڈ کلاس کا تقویٰ یہ ہے کہ کم سے کم واجب کو چھوڑے نہیں، حرام کے قریب نہ جائے. یہ بالکل کوالیفائنگ لائن ہے، یہ لائن آف پاورٹی ہے. اس کے بھی نیچے کوئی گیا تو غریبی کی ریکھا سے بھی نیچے چلا جائے گا. توجہ ہے؟ تو یہ تھرڈ کلاس کا تقویٰ. اس کے نیچے جائے گا تو متقی نہیں ہے، اور متقی نہیں ہے تو عمل نہیں قبول ہوگا. اب پہچانا کیسے جائے کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے علی کو امام المتقین اللہ نے بنایا ہے کہ تقویٰ تمہیں نہیں ملے گا جب تک کہ علی کی رہبری میں نہ آ جاؤ. علی سے محبت کرو، علی کی اداؤں سے محبت کرو. اگر مودت و شریعت و طریقت علی سے لی ہے تو شریعت بھی علی سے لینی ہوگی. نماز ویسے پڑھو کہ جیسے علی نے پڑھی تھی. نماز اس لیے پڑھو کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے. جب علی و محمد پہ نماز و زہرا پہ معاف نہیں تھی تو ان کے چاہنے والوں پہ کہاں سے؟ یہ ملنگوں والی حرکتیں چھوڑ دو، مکمل سرنڈر ہو جاؤ، متقی بنو. اہل بیت کی محبت کے بغیر تقویٰ نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. علی جو ہیں وہ مولائے کائنات ہیں، مگر امام فقط متقیوں کے ہیں. اگر علی کے ساتھ حشر کروانا ہے تو پھر ہم کو متقی بننا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جب ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. حشر امام کے ساتھ ہوگا. اگر علی کے ساتھ حشر کروانا ہے تو متقی بنو. اس لیے کہ علی فاسقوں کے امام نہیں ہے، علی متقیوں کے امام ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی دنوہ ودنا فی علوہ وتواضع كل شيء لهيبته وخضع كل شيء لقدرته. احمده مقصرا عن كنه شكره واستعينه طالبا لعظمته واتوكل عليه مفوضا اليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك وصفيك وأمينك ومبلغ رسالاتك ومحافظ سرك أفضل وأكمل وأطيب وأكثر وأنمى. صليت على أحد من عبادك وأوليائك وأهل الكرامة عليك من خلقك. سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وصل على وصيه ووزيره ووصيه وخليفته والمخلوق من طينة أخ الرسول والزوج البتول والسيف الله المسلول لهموم العرب والعجم وخير من طاف وأحرم الطاعن بالرمحين والضارب بالسيفين والمصلي إلى القبلتين إمام المشارق والمغارب مطلوب كل طالب نقطة الدائرة المطالب
سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصل على الصديقة الطاهرة آية الله الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على الإمامين الهمامين النورين النيرين الشمسين القمرين الكوكبين الأسعدين سيدي شباب أهل الجنة ابني فاتح بدر وحنين الحسن والحسين. اللهم صل وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. وصل على نور الله التام قالع الهام معز للأولياء مذل للأعداء حجة الله الرحمن شريك القرآن إمام الإنس والجان سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. اللهم اجعلنا ممن يشمل ولايته. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله يا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن خير الزاد التقوى. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. صلوات پڑھیں پر محمد. بس 2-3 منٹ خطبہ ثانیہ کے واجب اجزاء آپ کی خدمت میں پیش کیے اور چند جملے کہہ کے نماز جمعہ منعقد ہے. اقامہ صلاح. ایام اعضاء ماہ سفر چل رہا ہے. 40 گزر چکی. آج 28 سفر المظفر. 2 معصومین کی شہادت. ایک ہے سلطان انبیاء, ایک ہے جنت کا سردار شہزادہ صلح امام سبز قبا. دونوں مصائب زہرا کے ہیں. نانا بھی شہید مسموم ہے, نواسا بھی زہر سے شہید کیا گیا. خود امام حسن نے فرمایا مجھے زہر سے ویسے ہی شہید کیا گیا جیسے میرے نانا کو شہید کیا گیا. رسول اللہ بھی شہید مسموم ہے, زہر سے شہادت. یہ سب مکاری کی روایات ہیں. قاتلوں کے, دشمنوں کے, منافقوں کے جرائم کو چھپانے کے لیے روایت گڑھی گئی کہ خیبر 3.5-4 سال پہلے خیبر میں شکست ہوئی ان کو, اور پھر وہ ظاہر ہے کہ پیکٹ ہوا اور لشکر اسلام مہمان ہوا. وہ روایت گڑھی گئی کہ زینب بنت الحارث نام کی زن یہودی عورت زوجہ سلام ابن مشکم, اس نے صحابہ میں کسی سے لیک کروا لیا مہمان نوازی کرنے کے لیے, رسول اللہ کو کھانا دینے کے لیے رات میں. کیا پسند ہے بہت زیادہ تمہارے رسول کو؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ بکری کی بھنی ہوئی ران, اس میں وہ زہر ملا کے لائی گرم گرم روسٹڈ. ایک صحابی ساتھ میں بیٹھے تھے رسول کے, آپ نے کہا لو آؤ بسم اللہ.
شاید ان کا نام برا ابن معرور تھا. وہ روایات گڑھی گئی ہیں، گڑھی ہوئی روایت، مینیپولیٹڈ ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، گڑھی ہوئی ہے جرائم کو چھپانے کے لیے. اس نے نگل لیے ایک دو نوالے، وہ وہیں پہ مر گئے. رسول اللہ نے جیسے ہی پہلا لقمہ چبایا تو اس کی ہڈی سے آواز آئی بکری کی کہ یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے. تو الفاظ یہ گڑھی ہوئی روایت کے ہیں کہ ثم لا کہا فلفظها، آپ نے اس کو چبایا اور جیسی آواز آئی تھوک دیا. تو زبان پہ جا کے اس کا اثر اتنا تیز تھا زہر کہ اس کا اثر دھیرے 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 ہوتے ہوتے اب 3.5-4 سال کے بعد برا ابن معرور کی ماں حضور کی وہی آخری بیماری میں عیادت میں آئی. کیف حالک یا رسول اللہ؟ تو پیغمبر نے کہا الحمدللہ، یہ وہی زہر ہے جس سے تیرا بیٹا میدان خیبر میں گزر گیا تھا، اور الان انقطاع بھری، اب میری رگے دل ٹوٹ رہی ہے اس زہر سے. کیا مکاری ہے! 3.5 سال کے بعد اثر ہوگا رسول اللہ کے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اسی وقت زہر دیا گیا ہے. اور اسے جا کے بخاری سے پوچھو کہ بار بار دوا کے بہانے کچھ پلایا جا رہا تھا. 2 سازشی بیٹیاں دوا کہہ کے بخاری میں. اب میں کیا کروں، بخاری کی لغت میں پوائزن کو میڈیسن کہا جاتا ہے. اہل بیت کا مسلم جملہ ہے، بس بات کو تمام کیا میں نے کہ ما منا الا مقتول او مسموم، ہم 14 اہل بیت میں ہر ایک یا قتل کیا گیا تلوار سے، موت سرخ، یا زہر سے شہید کیا گیا ہے. تو جب یہ مسلمہ ایک قانون ہے ان کے یہاں کو، انہوں نے یہ درد دل اہل بیت ہے کہ ہم میں کسی کو فزیکل ڈیتھ طبیعی موت نہیں آئی ہے. بس عزادارو بات تمام کر رہا ہوں کہ نانا شہید ہوئے زہر سے ہوئے، مگر کیا شان و شوکت تھی، علی موجود تھے، دفن و کفن تشییع جنازہ شب شایان شان ہوا. مگر ہائے یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا وصیت تو نہیں کی تھی، فقط یہ کہا تھا کہ اگر اجازت دے دیں لوگ تو نانا کے پہلو میں، جن کی گود میں کھیل کے پلا، جن کی زبان چوس کے میں بڑا ہوا، انہی کی آغوش میں ان کے پہلو میں دفن کر دینا. اور اگر نہ ہو سکے، منع کریں لوگ، مانے ہوں تو جنگ نہ کرنا، تلوار نہ نکالنا، میرے نام پہ خون نہ بہانا، بلکہ مان جانا، ماں کے قدموں میں لے جا کے دفن کر دینا. میں کہوں گا ہائے زہرا، کیا قسمت ہے اس بی بی کی، کائنات کی سب سے اونچی خاتون ہے، نبیوں سے افضل، مگر کیا قسمت ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کے جنازے پہ تیر ہیں، ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پہ ٹکا ہوا ہے. ہاں عزادارو، یہ سب مصائب زہرا ہیں. فاطمہ ام الفضائل بھی ہیں، فاطمہ ام المصائب بھی ہیں. اسی لیے بی بی کی زباں پہ مرثیہ آیا تھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا. اے بابا، وہ مصائب پڑے آپ کے بعد کہ اگر چمکتے ہوئے دنوں پہ پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.